رحیم عزیز طلباء و طلبات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم تجمل حسین، اور میرے پاس آپ کی کلاس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کلاسیکی شاعری۔ تو اردو شاعری پہ ہم نے تفصیل سے اس سبجیکٹ کے اندر پڑھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اور اس پوری نشست میں جو کہ ہماری پہلی نشست ہے اس سبجیکٹ کی، اس مضمون کی، تو جو کہ اس کا کورس آؤٹ لائن اس سبجیکٹ کی دیکھی جائے تو اس میں ہمارے پاس کورس آؤٹ لائن کے مطابق پہلا ٹاپک ہے ولی دکنی کی شعری جمالیات۔ تو اس ٹاپک کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو کہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دکن، ولی دکنی، دکن، اس سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج کے لیکچر میں بجائے کہ ہم پہلا ٹاپک ولی دکنی کی شعری جمالیات کی طرف بڑھیں، پہلے میں بہتر سمجھوں گا کہ آپ کو اس چیز سے بھی متعارف کرا دیا جائے کہ یہ ولی دکنی کے دور تک علم کی یہ کڑیاں، علم کے یہ رستے کس طرح سے آئے، اور کس طرح سے یہ جو ہے ایک نسل در نسل چلتی ہوئی روش دکن تک پہنچی اور وہاں سے ولی دکنی تک پہنچی۔ تو اس روش کو جاننے کے لیے ہماری سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کا جاننا کہ کیا شاعری جو ہے، کیا جو شاعری اس وقت برصغیر کے اندر لکھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، سنی جا رہی تھی، اس کی کیا کوئی صرف یہی زبان اردو تھی؟ تو سب سے پہلے اس بات کا جاننا، اس بات کا جو ہے ادراک کرنا وہ ضروری ہے۔ تو پیارے طلباء، شاعری جو تھی اس وقت صرف اردو میں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اردو کے علاوہ فارسی، عربی، یا اس وقت کی ہندوستان کی جو اندر بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں، جیسے سنسکرت بھاشا، ہندی، یا اس طرح کی جتنی بھی زبانیں تھیں ان میں بھی شاعری ہو رہی تھی، ان کا بھی الگ سے کلام ہوتا تھا، فارسی کا بھی، عربی کا بھی۔ تو ہم ایک دم اردو کی طرف آئیں گے، اور اردو میں کیا ادب تھا اور اس کی طرف لے جاتے ہوئے سب سے پہلی اردو کے بارے میں مختلف نظریات ہیں کہ اردو کیسے بنی، اردو کے جو وہ پیدائش ہے، اردو کن زبانوں سے مل کے بنی، یہ ساری جو بحث ہے اس میں سب سے پہلی جو ایک نظریہ، ایک خیال ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ فارسی کی ایک قسم ہے، یعنی بذات خود اردو کچھ نہیں، یہ فارسی کی ہی قسم ہے۔ تو یہ ایک غلط، سب سے پہلا یہ نظریہ جو ہے وہ غلط ہے کہ اردو فارسی کی قسم ہے، نہیں، اردو فارسی کی قسم نہیں ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ہندی بھاشا یا اس طرح کی جتنی بھی زبانیں جو دہلی یا میرٹھ کے اندر اس وقت بولی جاتی تھیں ان سے لی گئی ہے، ان سے اخذ شدہ ہے، یہ ایک اور بھی نظریہ ہے۔ بہرحال ان نظریات کو دیکھتے دیکھتے اگر ہم ایک چیز پہ ٹکیں، ایک چیز پہ رکیں، تو وہ ایک جو بالکل جو ایتھنٹک ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، یا اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا ہی لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے لشکر۔ تو یہاں تک بات مکمل ہوتی ہے۔ اب اگلی بات جو ہے جس میں ہم نے بھانپنا ہے، اس کو گرداننا ہے، وہ یہ ہے کہ اردو کو ریختی، ریختہ، ہندی، ہندوی، یہ مختلف جو ہے ناموں کے مراحل سے گزار کے لایا گیا۔ تو در حقیقت اس کا نام ایک ریختہ بھی رہا ہے۔ ریختہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہے اس کا گرا ہوا، کوئی چیز جیسے گر جاتی ہے، گرا ہوا، گرنا، یا بے ساختہ نکلا ہوا، یعنی جس کا کوئی ارادہ نہ ہو، جس کی کوئی سوچ نہ ہو لیکن خود سے ہی نکل پڑے، اسے بے ساختہ نکلا ہوا، چونے کا بنا ہوا، مضبوط، پکا، یہ سارے لفظی معنی ہیں لفظ ریختہ کے۔ اب اگلی بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ ریختہ کیا ہے، ریختہ کس نے استعمال کیا، کب استعمال ہوا، کیوں استعمال ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریختہ جو لفظ ہے وہ ایک موسیقی کی، ایک ترنم کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسے ہم ریختی کہتے ہیں۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ریختہ کا
جو لفظ ہے وہ سب سے پہلے ریختہ نہیں ریختی استعمال ہوا، اور اس کو استعمال کرنے والے شاعر جو تھے وہ امیر خسرو ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ریختی کا لفظ استعمال کیا، امیر خسرو نے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ امیر خسرو جو تھے وہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ اب فارسی زبان کا شاعر جو ہے امیر خسرو، وہ اپنی زبان جو فارسی استعمال کرتا تھا اس میں جو بھی وہ غزل لکھا کرتا تھا تو اس کے لیے وہ نام تجویز کرتا تھا ریختی، غزل نہیں بلکہ ریختی۔ اچھا، ریختی جو تھی یا ریختہ جو تھا وہ کیا تھا؟ عموماً لکھنؤ کے جو لوگ ہیں، یعنی دلی، لکھنؤ، دکن، یہ مختلف تہذیبیں، مختلف ادوار گزرے ہیں۔ لکھنؤ کے جو لوگ تھے وہ عورتوں پر اگر کوئی شاعری کی جاتی، عورتوں کی شاعری، عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں پہ کچھ لکھنا، عورتوں کی خصوصیات بیان کرنا، یعنی جہاں تذکرہ عورتوں کا ہی رہتا تھا اس کو وہ لکھنؤ کے لوگ ریختی کہتے تھے۔ تو ریختہ سب سے پہلے امیر خسرو نے ہی اس کو استعمال کیا، اور اس انداز سے وہ امیر خسرو کے بعد جو ہے یہ ایک طریقہ کار جو ہے لکھنؤ کے لوگوں میں بھی چلا گیا، جنہوں نے اس کو استعمال کرنا اس انداز سے شروع کیا۔ لیکن یہ ریختہ، ریختی، لکھنؤ، امیر خسرو جس انداز سے بھی رہا، اس کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد ان کی ایک جو ہے بات ہے، ان کا ایک کہا ہے، ان کا ایک قول ہے۔ ان کا کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں سے کیونکہ مل کے اردو کا اشتراک ہوا، یہ بھی ایک ان کا ایک نظریہ ہے۔ اب بہت سے، میں نے جیسے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اردو کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں کہ کس طرح سے بنی، تو ان میں سے ایک نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں کے اشتراک سے بنی، یعنی مختلف زبانیں اکٹھی ہوئیں، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ہندی، سنسکرت بھاشا، کھڑی بولی، یہ فارسی، اردو، کیونکہ ان سب کا ایک جو ہے اشتراک ہوا اور ایک نئی زبان بنی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق ان سب کے اشتراک سے نئی زبان بنی، اسی لیے اسے ریختہ کہتے ہیں، یعنی پختہ، پکی، مضبوط لیکن اکٹھ سے بننے والی زبان۔ تو یہ مولانا محمد حسین آزاد کی ایک رائے کے مطابق ریختہ لفظ خسرو نے استعمال کیا، اور خسرو کی جو وفات ہے وہ ہو رہی ہے 1325 میں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ 14ویں صدی میں جو امیر خسرو ہیں ان کی وفات ہوتی ہے۔ خسرو سے دکن ہم نے کس دور میں جانا ہے؟ ہم نے دکن میں جانا ہے، جس کے لیے ہم نے پڑھنا ہے ولی دکنی کو۔ اب ایک چیز آپ کے ذہن میں تو پہنچ گئی، بیٹھ گئی کہ یہ کیا تھی اور کس طرح سے یہ کریٹ ہوئی، کس طرح سے یہ بنی۔ بہرحال اس میں ایک چیز اور ہے کہ خسرو سے دکن کی طرف اگر ہم چلیں تو خسرو سے دکن کا تقریباً 3 صدیوں کا فاصلہ ہے، یعنی جو خسرو تھے وہ 1325 میں، یعنی 14ویں صدی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ رکھیے کہ آپ کو دکن کہاں ملے گی۔ یہ اگر 14ویں صدی ہے تو 3 صدیاں اس میں جمع کر لیں تو 17ویں صدی میں آپ کو دکن ملے گی، یعنی 1600 کچھ میں۔ تو دکن میں اور امیر خسرو کی جو دور ہے ان کے درمیان تقریباً کم و بیش جو ہے 3 صدیوں کا فاصلہ اس میں موجود ہے۔ لیکن بہت ہی دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ اردو کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دکن کو 2 انداز سے تقسیم کرتے ہیں، بلکہ اردو کو 2 انداز سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیر خسرو ہے انہوں نے در حقیقت اردو کی بنیاد رکھنا شروع کر دی تھی، اور اس میں ایک بات اس لیے بھی صحیح ہے کہ امیر خسرو نے ایسی شاعری کی جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ شاعری اپنی فارسی زبان میں کی، لیکن اس میں انہوں نے ایک غزل ایسی بھی لکھی جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک غزل ہو تو اس کے اندر ایک غزل 2 چیزوں کے اشتراک سے بنتی ہے، اور اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مصرع اور دوسری چیز یہ مصرع۔ اب 2 مصرے اگر ملیں تو یہ 2 مصروں کا اشتراک بنتا ہے شعر۔ تو امیر خسرو وہ پہلے شاعر تھے
جنہوں نے اردو زبان، حالانکہ وہ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے لیکن اپنی زبان یعنی اردو زبان میں اپنی جو ہے نا شاعری کو استعمال کیا، لیکن انہوں نے شاعری اردو میں اس طرح سے کی کہ ایک مصرع جو ہے انہوں نے اردو میں اور ایک مصرع جو ہے انہوں نے فارسی زبان میں لکھا۔ تو اس انداز کی شاعری جو تھی ان کی، وہ سب سے پہلے اس طرح سے شاعری میں استعمال کرنے والا شاعر بھی کون ہے اردو کو؟ وہ امیر خسرو ہے، جنہوں نے ایک مصرع جو ہے اردو کا اور ایک مصرع جو ہے وہ فارسی زبان کا لکھ کے سب سے پہلے شاعری میں اردو کو استعمال کیا۔ اسی بحاف پہ، اسی وجہ پہ امیر خسرو کو اردو کے لیے صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور دکنی جو ہے، ولی دکنی جو ہے یا دکنی جو دور ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو یوں دیکھیے تو آپ اس فکرے سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ولی دکنی نے اگرچہ اردو کو بہترین انداز سے جو ہے منظم کیا، بہتر کیا، تو اس میں سب سے بڑی اور جو بنیاد رکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ اردو کی صبح کاذب اگر جنہیں کہا جائے تو وہ ولی دکنی تھے۔ تو اردو کی صبح صادق جو ہے وہ ولی دکنی، اور اردو کی صبح کاذب جو ہے وہ امیر خسرو آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے۔ اب جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے بیچوں بیچ 3 صدیوں کا فاصلہ ہے، امیر خسرو اور دکن کے جو دور ہے اس کے بیچوں بیچ 3 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو ان 3 صدیوں کے فاصلے میں بھی آپ کو کیا چیز؟ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ بیچ میں ایک شاہی خاندان بھی آیا جو کہ فارس سے تعلق رکھتا تھا اور جو کتب خاندان کہلاتا تھا۔ اس کے کچھ بادشاہ جو تھے وہ یہ تھے کہ کتب محمد کلی شاہ، کتب سلطان محمد قطب شاہ، اور عبداللہ شاہ قطب، اور ابو الحسن قطب شاہ۔ اور ان کا اگر آپ دور دیکھیں تو وہ 1581 سے لے کے 1707 تک جاتا ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ دکن کے شعراء، یعنی دکن کا شعراء جو ہیں ان ادوار کے بعد ہمارے پاس رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک ہسٹری، ایک طرح کا جو خاکہ بنا وہ یہ تھا کہ اردو کہاں سے کیسی، اور پھر امیر خسرو اور اردو کا ان کا استعمال، اور پھر قطب شاہی خاندان، اور پھر ہم جا کے پہنچتے ہیں دکن کے اندر۔ اب جب ہمارے پاس اس سارے تعارف کے بعد ہم دکن کے اندر پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دکن کی شاعری جو تھی وہ کس انداز کی تھی اور وہ کس طرح کی شاعری کر رہے تھے لوگ۔ دکن کی شاعری میں سب سے زیادہ جو بنیاد جن ٹاپکس کو، جن عنوانات کو، جن صنف کو دی جا رہی تھی وہ ایک تو قصیدے، مرثیے اس طرح کی، اور دوسرا مثنوی بھی اس میں موجود تھی۔ قصیدے، مرثیے، مثنوی اور غزل بھی صاف ظاہر ہے دکن کے دور کے اندر یہ چیزیں جو زیادہ استعمال کی جا رہی تھیں۔ تو ولی دکنی کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1668 ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1744 ہے۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ولی دکنی جو ہے وہ تقریباً 17ویں صدی کے اختتام میں آئے اور 18ویں صدی کے نصف تک ان کا قیام رہا، جو کہ 17ویں صدی کے جو سٹارٹ تھا، ابتدا تھی، اس میں قطب شاہی خاندان جو ہے ان کی جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، اور وہاں سے دکن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں سے دکن کی تہذیب جو ہے وہ اردو ادب کو لے رہی ہے۔ اب اس میں دکن کی جو شاعری ہے، دکن کے جو لوگ تھے وہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور غزل یہ چیزیں ان کی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے دکن کی جو شاعری تھی اس کی زبان سادہ تھی، سادہ زبان کا استعمال کرتے تھے دکن کے شعراء، اور اسی سادگی کی بنا پر ہی دکن کی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے عام ہوتی چلی گئی۔ استعارات کا استعمال کرتے تھے، فارسی الفاظ بھی اور خیالات بھی کلام میں جو ہے وہ نظر آتے تھے، لیکن اگرچہ دکن کے شعراء کی جو سب سے بڑی کوشش یا کاوش رہی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اردو کی ترویج میں، اردو کی پھیلانے میں جو ہے وہ بہت ہی اہم اور جو ہے ذمہ داری کا کردار نبھایا۔ دکنی دور اور غزل کیسی تھی؟
اب دکنی دور کے اندر غزل کا کیا سما تھا، غزل کس طرح سے تھی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو دکن کے جو لوگ تھے ان کے ہاں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ گرامر کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی گرامر کے بغیر وہ جو ہے اردو صنف کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اردو کے مختلف اصناف کو، یعنی گرامر کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ رشید احمد صدیقی جو اس چیز میں غزل کو وہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ اردو کی آبرو ہے، یعنی عزت ہے۔ رشید احمد صدیقی کے مطابق جو اردو ہے وہ آبرو ہے، اردو کی جو آبرو ہے وہ چیز کیا ہے، غزل ہے، یعنی غزل جو ہے وہ اردو کی خوبصورتی ہے، آبرو ہے، عزت ہے، جس سے کہ ایک ٹھہراؤ یا ایک جو ہے خوبصورتی رہی ہے۔ اور غزل کو یہ خاصہ، غزل کی یہ رہا ہے خاصہ، وہ یہ کہ غزل میں اردو کی ہر صنف، چاہے وہ مثنوی رہی، چاہے وہ قصیدہ رہا، چاہے وہ مرثیہ رہا، ہر دور میں اس کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی اس کو زیادہ چاہنے والے مل جاتے، کبھی نہیں۔ تو اسی طرح جیسے نظم ہے اس کو بھی کبھی چاہت زیادہ ملی، کبھی کم، لیکن غزل اردو کی ایک ایسی صنف ہے جس کا ہمیشہ سے ایک مقام رہا، جس میں جو ہے اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کے مقام میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ تو غزل کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے۔ فراق نے یہ کہا کہ کل شناس ہے، یعنی اس کل شناسی اور ہمادان ہے یہ غزل۔ اب دکنی جو دور تھا اس میں غزل کے کون کون سے موضوعات رکھے جاتے تھے یا کن موضوعوں پر جو ہے غزل لکھی جاتی تھی، تو ان کی طرف ہم ایک ایک کر کے اب بڑھتے ہیں اور ان کو جو ہے اس چیز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکنی دور میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ جمال پرستی، یعنی حسن دل دادا لوگ تھے اور وہ جمال کو بہت پسند کرتے تھے، تو جمال پرستی جو تھی وہ غزل کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اچھا، اس میں بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جمال پرستی کیسے، جیسا کہ خود جس کو ہم نے پڑھنا ہے ولی دکنی کو، اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی کے 50,000 عاشق، محبوبائیں تھیں، یعنی 50,000۔ اب 50,000 سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی جو یہ چیزیں ان کو محبت تھی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ولی دکنی قدرتی چیزیں جو بھی ہیں ان میں جو بھی خوبصورتی نظر آتی تھی اس کے عاشق ہو جاتے تھے، اس کے دل دادا۔ تو اس انداز سے ان کے اندر جمال پرستی تھی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی بری بات کو بھی، اس کو برائی کو بھی برائی نہیں لیتے تھے بلکہ اچھائی کر کے دیکھتے تھے، تو اس لیے ان کے اندر جمال پرستی موجود تھی۔ تو دکن کی شاعری کا سب سے بڑا خاصہ جو ہے وہ جمال پرستی ہے، اور اسی لیے ولی دکنی کو جمال یا حسن و جمال کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے حقیقت نگاری۔ دکن کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ خاصہ رہا کہ انہوں نے عموماً کوشش کی کہ وہ حقیقت پسندانہ لکھیں، حقیقت کے قریب قریب لکھیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی جذبات کی یا الفاظ کی تو بھرمار ہو لیکن وہ حقیقت کے قریب نہ ہو۔ تو دکن کے اندر جو ہے وہ حقیقت نگاری نظر آتی ہے، حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے دکن کے شعراء بہت ہی عمدہ اور اچھے انداز سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر جذبات کی عکاسی بھی ہے۔ صاف ظاہر ہے جذبات جو ہیں وہ شاعری کا ایک بہت ہی لازمی عنصر میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی شاعری یعنی دکن کی شاعری میں جمال پرستی، حقیقت نگاری اور جذبات کی عکاسی کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں سب سے بہت اہم ہوتی ہے اور شاعری کی زبان ہو تو اس میں اس چیز کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ ہے اسلوب۔ تو دکن کی شاعری میں اسلوب بھی بہت ہی عمدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اسلوب کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں تخیل اور دوسرے حصے کو کہہ سکتے ہیں الفاظ۔ تو تخیل کو ہی عموماً شاعری کے لحاظ سے بنیاد جانا جاتا ہے، اور اس میں بھی اختصار کو جو ہے اس کا سب سے بنیادی حصہ گنا جاتا ہے، یعنی تخیل میں بھی اختصار۔
اس کے بعد زبان کی شگفتگی جو ہے وہ دکن کی شاعری کا ایک خاصہ ہے۔ نرم، دھیمی اور میٹھے لہجے اور میٹھے الفاظ کا چناؤ دکن کی زبان کا ایک بہت ہی جو ہے خاصہ سمجھا جائے، بہت ہی بڑی خوبی سمجھی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کے اندر جو ہے وہ تشبیہات کا استعمال دکن کے اندر بھی کافی ملتا ہے، یعنی تشبیہیں دینا، کسی کو کسی چیز کی مانند یا کسی چیز کو کسی جیسا قرار دینا، وہ بھی یہاں بہت ہی زیادہ جو ہے اس کا استعمال۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ دکن کے شعراء نے تشبیہات کا استعمال صرف کثرت سے نہیں کر دیا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی ہے اسی حساب سے اس کو رکھا ہے، بے جا استعمال نہیں کیا۔ نشاتیہ رنگ یہ ہوتا ہے کہ دکن کی شاعری میں عریانی نظر نہیں آتی۔ دکن کی جو شاعری ہے وہ خالص شاعری ہے، جس میں جو ہے عریانی، فحش نگاری یا اس طرح کے کوئی بھی عنصر نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح دکن کی شاعری میں سراپا نگاری یعنی جب شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں ان کی خصوصیات میں بتاتے جیسے میں نے کہا کہ یہ حقیقت نگاری کرتے تھے، یعنی جو سچ ہے اسی کو بیان کرتے تھے، جھوٹ نہیں، بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو اب اس میں یہ چیز سراپا نگاری یعنی محبوب کی تعریف کر دینا، تو وہ بھی ان کے اندر نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ اس انداز سے کہ وہ اس کے اندر حقیقت نگاری کا جو عنصر ہے وہ ضائع نہیں ہونے پاتا، اس کو کوئی جو ہے نا ہٹائے بغیر جو ہے وہ محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور یوں جو ہے دکن کی شاعری کی یہ خصوصیات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ جیسے میں دوبارہ اس کو ریویو دے دوں، جمال پرستی ہوتی ہے، حقیقت نگاری ہوتی ہے، جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، فلسفہ، اس کے بعد اسلوب، اور اسلوب میں نے کہا تخیل الفاظ، اور اس میں تخیل کی بنیاد جو ہے، تخیل کے لیے جو ہے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اختصار، کلاسیکیت، زبان کی شگفتگی اور تشبیہات کا استعمال، سراپا نگاری اور ساتھ ساتھ نشاتیہ رنگ۔ اس سے اب اگر ہم آگے چلیں تو وہ چیز یہ آتی ہے کہ ولی دکنی تو دکن کے شاعر تھے ہی تھے، لیکن کیا اس وقت دکن میں کوئی اور بھی شاعر تھے؟ اور تھے تو کون تھے اور ان کا کلام کیسا تھا؟ تو اس حصے میں دکنی غزل گو شاعر جو تھے ان میں محمد کلی قطب شاہ سب سے پہلے۔ محمد کلی قطب شاہ جو ہیں وہ صرف غزل گو شاعر نہیں تھے، وہ قصیدے، مرثیے، مثنوی بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، اور وہ لکھتے تھے اس بارے میں، اور ان کے اس کلام جتنا بھی وہ لکھتے تھے، سوز و گداز، جذبات کی بے ساختی، یہ سارا کچھ موجود ہوتا تھا۔ یہی محمد کلی قطب شاہ جو ہیں یہی پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اردو کے، جن کا ایک مکمل دیوان ہو، وہ پہلے صاحب دیوان شاعر قطب کلی شاہ ہے۔ اس کے بعد خواصی موضوع جو ہے ان کا جو رہا وہ عشق اور حسن، اگرچہ ولی دکنی کا بھی موضوع جو ہے وہ حسن ہی رہا، تو ان کا موضوع جو ہے وہ عشق اور حسن، اور غزل کا جو مزاج ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے گیت کا ایک انداز ہوتا ہے، گیتوں کا سا انداز جو ہے ان کی غزل کے اندر رہا، اور انہوں نے ایک مثنوی لکھی جو بہت مشہور ہے اور اس کا نام ہے طوطی نامہ۔ اسی طرح معظم کا جو شمار ہے وہ اردو کے تقاضوں کو دیکھیں اور اسلوب کے تقاضوں کو دیکھیں اور شاعری کے تقاضوں کو دیکھیں، تو جو معظم کی جو غزل تھی وہ اردو کے اسلوب، شاعری کے تقاضوں یا اردو غزل کی جو بنیاد ہے اس پہ ان کی غزل پوری نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ ذرا اس معاملے میں پیچھے رہے۔ اور ولی دکنی جو ہے وہ دکن کے آخری چشم و چراغ، جو کہ دکن کی جس کو ہم نے پڑھنا ہے، تو پھر جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے سمرائز کیا جس سے آپ کو اس نچوڑ تک پہنچایا کہ اردو کیا ہے، اردو کی ابتدا کیا رہی، خسرو نے اردو کے لیے کیا کیا، خسرو صبح کاذب کیسے ہوئے، اور دکنی جو ہے وہ صبح صادق ہیں، تو وہ ابھی میں نے بتانا ہے، اور پھر قطب شاہی خاندان کا دور، اور پھر دکنی دور میں کیا کیا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی جو غزل تھی دکنی دور کی اس کی کیا ریکوائرمنٹس اور کیا موضوعات ہوتے تھے، اور پھر اس دکن کے اندر کون کون سے شعراء رہے اور ان کا کس طرح کا موضوع گفتگو رہا۔ تو یہ ہمارا
جو ہے پہلا جو ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ذرا اس کی بنیاد سے آگاہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی لیکچر کی جو دوسری کڑی ہوگی، دوسرے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس میں پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل آگاہی دے سکوں ولی دکنی اور اس کی شعری جمالیات کے متعلق۔ تو تب تک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنے معلم تجمل حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔